السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نور، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے جو ایپیسوڈ نمبر لے کر آئی ہوں وہ ہے ایپیسوڈ نمبر 3۔ داستان ابھی باقی ہے از قلم بیلا راجپوت۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زوار نے زاوش کے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچ کر اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری اور کنفیوز سے چہرے کے ساتھ دروازے کو دیکھا۔ وہ اس گھر میں تو کافی بار آیا تھا، پر اس کمرے میں صرف 3 سے 4 بار ہی آیا ہوگا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ نوک کیا تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ زوار نے حیرت سے دروازے کو دیکھا۔ ایک لڑکی کے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک نہیں تھا، اس کے لیے حیران کن بات تھی۔ ہاں، اس سے تو کچھ بھی امید کی جا سکتی ہے۔ زوار نے ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور قدم اندر بڑھاتے کی پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ زوار نے کمرے میں نظر دوڑائی تو کمرہ ہمیشہ کی طرح صاف ستھرا تھا۔ چلو کچھ تو اس میں اچھا ہے، زوار نے دل میں سوچا۔ اسے جھنجھلاہٹ سی ہو رہی تھی۔ وہ کیا کرنے آیا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ وہ اتنی مشکل سے ٹائم نکال کر بس زریق سے ملنے آیا تھا کہ اس سے بھی مل لے گا اور اس کے ساتھ گھومے پھرے گا، انجوائے کرے گا۔ پر زریق سے ملتے ہی اسے جو نیوز ملی تھی، اس کی ساری خوشیاں تو غائب تھی، پر اسے بہت ٹینشن میں بھی ڈال دیا تھا۔ جب اسے پتہ چلا تھا کہ زریق کی بہن کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے تو اسے بھی بہت ٹینشن ہوئی تھی۔ وہ زریق اور زاوش کے پیار سے اچھے سے واقف تھا۔ زوار ابھی آگے بھی کچھ اور سوچتا جب دروازے کے کلک پر پیچھے مڑا، جہاں زاوش اپنے نائٹ ڈریس میں جو اسے اچھے سے کور کر رہا تھا، بالوں میں ٹاول لپیٹے واش روم کا دروازہ بند کر رہی تھی۔ زاوش نے اپنا رخ موڑا تو اپنے سامنے زوار کو دیکھ کر زور سے چیخی۔ اس کی اس حرکت پر زوار ایک سیکنڈ میں اس تک پہنچا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے تیزی سے اس کے پیچھے دروازے کے ساتھ لگایا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زوار نے دانت پیسے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ زاوش نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا۔ زوار نے اسے گھورا۔ اب چیخنا مت، زوار نے وارننگ دیتے انداز میں کہا۔ زوار نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹایا تو زاوش نے بے اختیار گہرے گہرے سانس لیے۔ ایک تو اس کی موجودگی، دوسرا اس کی قربت، اور پھر اوپر سے اس کی نزدیکی، ساتھ ساتھ اتنا بڑا رشتہ۔ زاوش کی سانسیں سوکھ گئی تھیں اس کی حرکت پر۔ میں بس تم سے ایک بات کہنے کے لیے آیا ہوں وش، زوار نے سرد سے لہجے میں اسے دیکھتے کہا، جبکہ اس کے منہ سے اپنا نام اور اس طریقے سے سن کر تو زاوش کے رہے سے اوسان بھی ختم ہو گئے تھے۔ اس نے یکٹک اپنی نظریں سامنے کھڑے شخص پر رکھی جس کے علاوہ اس نے آج تک کسی کو نہیں سوچا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ کچھ بول رہا ہوں، زوار نے اب کی بار بے زاریت سے کہا تو وہ ایک دم بکھلا گئے اور جلدی سے گردن ادھر ادھر کی تو ٹاول اس کے بالوں سے پھسل کر نیچے گرا۔ زوار نے اچانک ہی سانس اپنے اندر کھینچی۔ بس یہی حرکتیں، یا تو وہ شروع سے ہی اپنی حد میں رہا تھا اور زاوش کو اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا تھا، بس اسے زریق کی بہن سمجھا تھا، لاڈلی بہن، لیکن اسے اس کی یہ حرکتیں بھی بالکل پسند نہیں تھی۔ پیچھے ہوں، مجھے ٹاول اٹھانا ہے، زاوش نے آہستہ سے منمناتے اس سے کہا تو اس نے اسے دیکھا جو نظریں نیچے کر کے کھڑی تھی۔ تمہیں اس ٹاول کی پڑی ہے؟ میں پاگل ہوں جو بات کرنے آیا ہوں؟ زوار نے اسے نیچے جھکتا دیکھ اسے جلدی سے بازو سے پکڑ کر سیدھا کیا اور تیز آواز میں بولا تو زاوش جھٹکے سے سیدھی کھڑی ہوئی، جبکہ زوار کی انگلیاں اسے اپنے بازو میں پیوست ہوتی محسوس ہوئی۔ میری بات دھیان سے سنو، تم مجھ پر مسلط کی گئی ہو اور یہ بات میں زریق کے لیے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ تمہیں میں اپنی بیوی کے روپ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ حرکتیں دیکھو، اپنی چھوٹی بچی ہو ابھی تم۔ زوار نے اپنا سارا غصہ، ساری بیزاریت اپنے لفظوں سے سامنے کھڑی اس معصوم لڑکی کے دل میں تیر کی طرح برسائی تھی۔ زاوش نے اپنے گلے میں بندے کی طرح پھنستے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ تو اسے تب سے محبت سے بھی آگے کی صف پر کھڑی عشق کے راستے پر تھی جب سے اس نے اپنے ہوش و حواس سنبھالے تھے، پر سامنے کھڑے اس مغرور شخص کے لیے وہ صرف اس کے سب سے اکلوتے دوست کی لاڈلی بہن تھی، جس کی حفاظت کا ذمہ اس نے اسے دیا تھا۔ اس کی حفاظت کے لیے اس کا نکاح اس سے کروا دیا تھا، پر فی الحال اس نے سب کچھ وقت پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ایک دم اس کا بازو چھوڑا اور بغیر کچھ کہے لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے نکلتا چلا گیا اور وہ پیچھے وہ دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ اس کے لیے الفاظ بہت تھے، پر پھر اس نے خود سے عہد کیا تھا کہ کل کے سفر کے بعد وہ اس مغرور شخص کو محبت سے کرنے پر مجبور کر دے گی، کیونکہ اب وہ اس کا شوہر تھا، اس کا محرم۔ حال زی زوار، کسی کی بھاری سی آواز پر زوار نے آنکھیں جھپکائیں اور خالی خالی نظروں سے چھت کو گھورنے لگا۔ زوار، اب کی بار زریق نے زچ ہوتے اسے زور سے ہلایا تو جیسے آہستہ آہستہ اس کے حواس بیدار ہونا شروع ہوئے۔
کیا؟ زوال نے بند ہوتی آنکھوں سے بجھل سی آواز میں کہا تو زریق نے اسے گھور کر دیکھا۔ کوئی 5 منٹ سے تمہیں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے، ادھر کیوں سو رہے ہو؟ میرے روم میں چلے جاتے یا گیسٹ روم میں چلے جاتے؟ زریق نے اسے صوفے پر بیٹھے دیکھ اس نے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھا تھا بیٹھتے کہا تو اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ جب اس کے دماغ میں کچھ کلک ہوا، کچھ 15 منٹ تک دروازہ بجانے کے بعد بھی زاوش نے کوئی رسپانس نہ دیا تو اس نے کچھ پل اسے اکیلا چھوڑنے کا سوچا اور ادھر آ کر اس کا انتظار کرنے لگ گیا تھا۔ زوار ایک دم صوفے سے اٹھا اور اپنی نظریں ادھر ادھر دوڑائی۔ آر یو اوکے؟ زریق نے اب کی بار تھوڑا سنجیدگی سے اس سے پوچھا تو اس نے اسے دیکھا۔ تو تم زاوش سے مل کر آئے ہو؟ زوار نے گلا کھنگالنے کے بعد اسے پوچھا تو اس نے آہستہ سے نام میں سر ہلایا۔ شٹ! زوار نے اپنے منہ میں بڑبڑاہٹ کی۔ تو تم ابھی آئے ہو؟ ایک تو نا لائٹ نے تنگ کیا پڑا ہے، اب دیکھ لیں 4:10 ہو رہے ہیں اور ابھی تک لائٹ آ رہی ہے جا رہی ہے۔ تم کیا ابھی آئے ہو؟ زوار نے سنجیدگی سے پوچھا تو زری کو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا پر پھر آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے، تم جا کر فریش ہو جاؤ، میں اب اس سے مل کر آیا۔ اس کی بات پر زریق ابھی اس سے کچھ پوچھتا کہ وہ 1 سیکنڈ میں وہاں سے غائب ہوا تھا تو زریق نے مشکوک نظروں سے اس کی پشت کو گھورا پر پھر کچھ سوچتے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وش پلیز یار اب تو دروازہ کھولو پلیز، ورنہ میں دروازہ توڑ دوں گا، آئی پرامس۔ زوال نے اب کی بار تیزی سے دروازہ نوک کرتے سنجیدگی سے کہا، دروازے کے ساتھ چپک کر سوئے۔ وش کی وجود پل میں زلزلوں کی ضد میں آیا تھا جب تیز آواز کے ساتھ دروازہ زور زور سے ہلا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہوش سنبھالتے خود کو سیدھا کیا اور اپنی آنکھوں کو مسلنے لگی پر پھر ایک بار اور تیز سے دروازہ بجنے پر دبک کر اچھلی اور جلدی سے دروازہ کھولا پر اپنے سامنے زوال کا انتہائی سرد سا اور پریشان سا چہرہ دیکھ کر اسے کنفیوز نظروں سے دیکھنے لگی۔ زاوی، اس نے آہستہ سے کنفیوز ہوتے اس کی طرف دیکھتے کہا تو سامنے کھڑے زوار کو بھی ایسے رد عمل سے کنفیوزڈ کر گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ زوار نے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہا تو اس نے اس کی طرف دیکھا۔ میں تو ٹھیک ہوں، آپ ادھر؟ زاوش نے اس کی ایسی حالت اچانک موجودگی سے آنکھیں جھپکاتے نرمی سے کہا۔ وٹ ادھر آؤ تم ویٹ ادھر آؤ تم۔ زوار نے اس کی نئی منطق پر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے لیے اندر بڑھا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ زوار نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھا جب ایک دم زاوش کا دماغ جاگا اور وہ ایک پل میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر کھڑی ہوئی اور اس کی آنکھوں میں پھر سے پانی آ گیا تھا اور اسے یاد آیا تھا کہ کیسے وہ سب کچھ سوچتے سوچتے نیند کے آغوش میں چلی گئی تھی واپس اسی طرح۔ وش! اب کی بار زوار نے اس کی اس حرکت سے تنگ آتے انتہائی سنجیدہ لہجے میں اس کی طرف گھورتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، آپ کو تو بات ہی نہیں کرنی تھی نا کسی بھی چیز کے بارے میں ہی پاگل ہوں جو سوچ رہی ہوں کہ سب ٹھیک ہو رہا ہے۔ زاوش نے تیزی سے نام میں سر ہلاتے اور ہاتھ چلاتے ہوئے ایک بار پھر قدم پیچھے لیتے ہوئے کہا تو اب کی بار زوار غصے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور فوراً اس تک پہنچا۔ تم میری بات تو سن لو پاگل لڑکی، پچھلے 4 گھنٹوں سے اپنی ہی بکواس کرے جا رہی ہو اور یہ کیا حرکت تھی دروازہ لاک کرنے والی؟ دماغ گھما دیا ہے صبح کا تم نے میرا؟ زاوش نے اس کی دونوں بازو اپنی گرفت میں زوار نے اس کی دونوں بازو اپنے گرفت میں لیتے اسے بالکل سامنے ہلکی آواز میں کراتے ہوئے کہا۔ اسے اب اس کی ایسی بچوں جیسی حرکتوں سے غصہ آ رہا تھا، وہ صرف اپنی ہی کر رہی تھی اور اس کی سننے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ زوار کی ایسی ٹون پر زاوش نے زور سے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اب یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے کیا کھڑی ہو؟ زوار نے اس کی حرکت پر چوٹ کرتے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ پر زاوش نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی اور اپنا گلا تر کرتے بات شروع کرنا چاہی پر زوار کا غصے سے سرخ چہرہ دیکھ اس کے لفظ جیسے اس کے گلے میں ہی دم توڑ کے تھے۔ پر کیا؟ ہاں پر کیا؟ پتہ بھی ہے میں کتنا پریشان تھا پر تمہیں کیا؟ تم اپنی ان بچوں والی حرکتوں سے فرصت لے تو اگلے بندے کی بکواس پر دھیان دو۔ زوار نے پھر سے ایک لفظ چباتے ہوئے ادا کیے تو زاوش کی آنکھوں میں پھر سے پانی کی پرت آئی۔ آپ خود کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ نے کبھی مجھے اتنی سی بھی وجہ دی ہے کہ میں اپنے دل سے تمام تر انسیکیورٹیز نکال سکوں؟ کیا آپ نے کبھی مجھے احساس دلایا ہے کہ میرا میرے بھائی کے علاوہ بھی اس دنیا میں کوئی ہے؟ آپ جانتے ہیں میں آپ کے 2 سال کا رویہ 2 مہینوں میں بھول جاؤں اور اب آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے 2 سال کا رویہ 2 مہینوں میں بھول جاؤں۔ آپ نے تو بھائی کے آنے کے بعد ہی مجھ سے
برداری حاصل کر لی تھی اور آج کھڑے آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ وہ لڑکا کون تھا، کیوں تھا، کیا کہانی تھی۔ جب مجھ سے دستبرداری حاصل کر ہی لی تھی تو مجھے کہنے کے یہ حق بھی آپ نہیں رکھتے، اور آپ نے تو کبھی مڑ کے یہ بھی نہیں دیکھا کہ آپ کی ایک قدر منقوہہ بھی ہے، زندہ بھی ہے، کہ مر منہ توڑ دوں گا تمہارا اگر اس کے آگے بکواس کی تو۔ داوش نے ایک دم اپنا آپ زوال کی گرفت سے آزاد کروا کر جو بولنا شروع ہوئی تھی تو اب جیسے اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے بولتی ہی چلی گئی تھی، اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو کو رگڑتے وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی، جب زوار کی دھاڑ پر ایک دم جیسے خاموش ہوئی۔ آئی ایم سوری، زوار نے اب کی بار اتنی اپنی اتنی اونچی آواز پر بھی اسے ڈرتے نہ دیکھ بلکہ آنکھوں میں دکھ درد لیے اس کی آنکھوں میں دیکھ آہستہ سے گہرا سانس لے کر نرمی سے کہا، سیدھا بول دو کہ اس نے اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھ کر نرمی سے کہا، اتنی بڑی لائن لکھ دی ہے، 3 لائنز، عجیب۔ غصہ آتا ہے، بے ڈھنگی لائنز لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یا تو ترتیب سے لکھیں تو پتہ چلتا ہے کس بات پر سوری کریں گے آپ۔ اس نے سو سو کرتے چھوٹے بچوں کی طرح پاؤٹ بناتے کہا تو زبان نے اپنے چہرے پر آنے والی مسکراہٹ بمشکل روکی۔ جس بات پر تم کہو گی سب چیزوں کے لیے معافی مانگنے کو تیار ہوں، بس پلیز ایسے خود اور مجھے ہرٹ مت کرو۔ زبان نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کے آنسو صاف کرنے چاہے۔ اس کو خود سے دور ہوتے نہ دیکھ زبان نے پرسکون کا سانس لیا اور نرمی سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تو زاوش نے سوجی ہوئی آنکھوں سے اس کے چہرے پر نظریں رکھیں، جہاں اس کی آنکھوں میں اسے صرف سچائی اور ایک اندیکھا جذبہ ہی نظر آیا۔ ایک شرط پر۔ زاوش نے اس کی نرم گرفت اپنے ہاتھ پر محسوس کرتے منمناتے ہوئے کہا تو زوار نے دلچسپی سے اسے دیکھتے اپنی بھویں سکیڑی اور سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا جو پل میں تولا اور پل میں ماشا تھی۔ اور وہ کیا؟ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ کی پشت سہلاتے ہوئے کہا اور ایک دم اس کے قریب بڑھا، آپ کی اگلے ویک جو بائیک ریس ہے، آپ اس کی VIP ٹکٹ مجھے دیں گے اور اس کے بعد آپ کی بائیک پر ہی مجھے کسی اچھی سی جگہ پر کھانا کھلائیں گے، لے کر جائیں گے۔ اس کے نرم پڑتے ہی زاوش نے تیزی سے اٹکتے ہوئے ایک ہی سانس میں اپنی بات ختم کی۔ جو بھی تھا، اسے ایسے ذریعے کے علاوہ کسی سے فرمائش کرنے کی عادت نہیں تھی، اور زوار سے تو اسے یہ بات کہتے ہوئے تھوڑا سا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی بات ختم کر کے زوار کو دیکھا ایسے ہی اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے اپنی نظریں اس کے چہرے پر ہی گاڑے ہوئے تھا، پر اس کے چہرے پر کسی بھی تاثرات کو سمجھنے سے وہ قاصر تھی، اسی لیے اسے کچھ نہ بولنے پر گہرا سانس بھر کے اور نرمی سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑوا کر سیدھی ہوئی اور واپس سے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ واپس اپنی جگہ پر آؤ۔ زوار نے دانت پیسے اپنی بات کہی، اسے اس کی عادت زہر لگتی تھی، ہر بات پر فاصلہ قائم کرتی تھی۔ فوراً اس نے پھر سے آنکھیں دکھاتے کہا تو زاوش نے منہ کے زاویے بنائے اور پھر سے انہی 2 قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ تو یہ شرط ہے تمہاری؟ زوار نے سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو زاوش نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ کیوں، کیا ہوا؟ اسٹیڈیم کی بالکل بیک والی سیٹ پر دیکھنے میں پریشانی پیش آتی ہے کیا؟ زوار نے اپنا چہرہ بالکل اس کے کان کے پاس لاتے سرگوشی کی تو وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہوئی اور آنکھیں پھاڑ کے اس کی بات کو ترتیب دینے لگی۔ کیا مطلب؟ زاوش نے اپنا گلا تر کرتے بمشکل آواز نکالی، وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ زاوش نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اس کی کلائی اپنے ہاتھ میں لے کر اسے جھٹکا دیا اور اپنی طرف کھینچتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے کہا تو وہ اچانک ہوئی اس کی حرکت پر گڑبڑا کر رہ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں چلو خیر، تمہیں تو چھوڑو، اپنی ہوڈی کو نہیں پہچان سکتا؟ تم تو ہوڈی چور بھی ہو، پتہ نہیں مجھ غریب کی کون سی ہوڈی تم نے چوری کی ہے۔ زوار نے چہرے پر دلچسپ مسکراہٹ لیے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور آخر میں مصنوعی سا منہ بناتے کہا جو شرم سے مر جانے کو تھی۔ زاوش نے جلدی سے اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹائی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ادھر دیکھو، چوری پکڑی گئی تو نظریں چرا لی؟ زوار نے اس کی تھوڑی سی اس کا چہرہ پکڑتے اپنے سامنے کیا تو اس نے آنکھیں جھپکتے زوار کو دیکھا۔ چور نہیں ہوں وہ میں۔ زاوش نے بمشکل اس کی طرف دیکھتے جملے ادا کیے، ورنہ اس کے چہرے کی دلچسپی اور آنکھوں میں چمکتی شرارت کو دیکھ اس کا دل باہر آنے کو تھا۔ وہ تو تم بہتر جانتی ہو، پتہ نہیں میری کون سی چیزیں چوری کی ہوں گی تم نے۔ زوار نے اس کی شرارت کے ساتھ اسے دیکھتے کہا تو وہ ایک بار پھر سرخ ہوئی۔ شرمندگی اتنی تھی کہ دل کر رہا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ نہیں جی، بس 2 بلیک والی، ایک ڈارک بلو والی ہوڈی اور آپ کا وہ بائیک والا بریسلیٹ چوری کیا تھا بس، جو آپ نے واپس بھی اٹھا لیا تھا پتہ نہیں کہاں۔
जाविश से जो जुनून में आकर बोलना शुरू हुई थी और सारे सच उगलते उगलते एकदम रुकी और अपनी आंखें पूरी की पूरी खोलकर जवार को देखा। नहीं वो। इसने फिर से कोई बात बनाना चाही जब एकदम से जवार का कहका वहां गूंजा। जाविश ने बेसाख्ता अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर इसे दूरी इख्तियार करनी चाहिए। जब जवार ने इसे वापस अपनी तरफ खींचा, जवार ने अपना कहका रोका और इसे देखा। हद ही हो गई है यार, तुम तो मेरी छोटी सी चोरनी हो। जवार ने इसके हाथ इसके चेहरे से हटाए, इसका एक गाल खींचते कहा तो जाविश ने मुंह बसोरा। दर्द होती है जावी, इसने मुंह बसोरते कहा तो जवार ने बेसाख्ता इसका वही गाल चूमा। मैं चोरनी या चोर नहीं हूँ, वो तो बस आप भाई के रूम में भूल जाते हैं तो मैं जब सफाई करती हूँ तो उठा कर रख देती हूँ। जाविश ने अपनी जाने इसे सफाई देनी चाहिए तो जवार ने अपने दोनों बाजू वापस इसकी कमर की गिर लपेट कर इसे वापस से करीब किया। जी जी बिल्कुल, फिर वो खुद ही तुम्हारे रूम में आ जाती थी ना, है ना। जवाहर ने नरमी से इसके बाल चेहरे से हटाते इसका गाल चलाते कहा, ये लो। जवाहर ने इसे जिच होते देख बात चेंज करने के लिए इसकी तवज्जो अपनी तरफ की, जिसे हद से ज़्यादा अपनी हरकत पर शर्मिंदगी हो रही थी। क्या? जाविश ने नज़रें उठाते इसे नरमी से देखा और कहा। जवाहर ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया तो जाविश ने नज़रें झुकाकर इसके मजबूत हाथ में अपना छोटा सा हाथ देखा और खिलखिलाई। तो इसकी खिलखिलाहट पर जवाहर ने आंखें छोटी करके इसकी तरफ देखा और सवालिया अंदाज में आबरू चुकाई। मेरा हाथ तो इतना छोटा है और आपका इतना बड़ा। जाविश ने इसी तरह खिलखिलाते हुए अपने बाजू खोल कर इसे बताया तो इसकी बात पर जवार के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई। जवार ने बगैर कुछ कहे अपनी कलाई में मौजूद वही ब्रेसलेट घुमाया और इसे नीचे की तरफ हरकत दी तो वो इसके हाथ में मौजूद जाविश के हाथ होते इसकी कलाई में चला गया। इसकी इस हरकत पर जाविश ने आंखें झपकते अपनी नजर इसके चेहरे पर की। जाविश को खुद को बस ऐसे ही देखते देख जवार ने भवें उचकाई। मैं ये कह रहा था, ये लो, तुम्हें पता है मैं ये ब्रेसलेट किसी को नहीं। जवान इसे ना बोलते देख खुद ही बात शुरू की जब इसकी हरकत पर बिल्कुल चुप हो गया। थैंक यू, आई आई लव दिस ब्रेसलेट। जाफिर ने चहकते हुए अपना हाथ इसके हाथ से छुड़वाया और इसके गर्दन में बाहें डालकर इसके गले लगते कहा। जवान ने इसके एक्साइटमेंट पर मुस्कुराते इसके गिर्द हिसार बनाया। बट आई होप यू यू लव मी मोर। जवार ने शोक लहजे में इसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाते कहा और एक गहरा सांस लिया तो इसकी बात और हरकत पर जाविश ने बेसाख्ता झुर्झुरी ली। जावी इसने बमुश्किल इसे दूर होने की कोशिश करते कहा तो जवार ने अपना चेहरा उठाते बेजार नज़रों से इसे घूरा। वो आईपी टिकट वो वीआईपी टिकट। इसने बात बदलते फौरन इसे फिर से खुद से थोड़ा दूर करने इसके कंधे पर हाथ रखते कहा, मिल जाएगी यार, अब चुप करके खड़ी रहो और मेरी बात का जवाब दो। जवार ने बेजारियत से कहा और आखिरी बात पर फिर इसकी आंखें चमकी कि किस बात का जवाब। जाविश ने मौका कंफ्यूज होते गर्दन टेढ़ी करते कहा, यही कि तुम्हें इस ब्रेसलेट से ज़्यादा मुझसे प्यार है या मुझसे। जवार ने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए दिलचस्पी से इसके चेहरे पर आते जाते रंगों को देखते कहा, ये कैसा सवाल है। जाविश ने पाउट बनाते कहा, सवाल जैसा सवाल है। जवार ने इसकी बात पर कंधे झुकाते बेनियाज बनते कहा, यही सवा चंदा। अभी जाविश अपनी बात मुकम्मल करती जब दरवाजे पर नॉक होती और जरीक की आवाज़ आई। जाविश ने आराम से दरवाजे को देखा और फिर जवार को पर फिर समझ आने पर एक सेकंड में इससे दूर हुई। जवार जो बस इसके जवाब को मुंतज़िर था, इसकी इस हरकत पर इसे घूर कर रह गया। वो बिजी है। जवार ने ऊंची आवाज़ में दरवाजे के पार जरीक को कहा तो जाविश ने आंखें बड़ी करके इसे देखा और फिर फौरन तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और जल्दी से दरवाज़ा खोला। इसकी स्पीड देखते जवार ने अपनी मुस्कुराहट रोकते इसके दरवाजे खोलने पर ही अपनी आंखें घुमाई। जी भाई। जाविश ने हड़बड़ाते सामने खड़े जरीक की तरफ कोई मुखातिब किया जो जवार को आंखें छोटी किए घूर रहा था। जाविश की आवाज़ पर इसकी तरफ मुतवज्जो हुआ, कबाब में हड्डी ही रहना, अपने लिए भी कोई लड़की ढूंढ लो ताकि तुम्हें प्राइवेसी का मतलब समझ आए। जरीक को जो जाविश से कुछ कहने वाला था, जाविश के पीछे से आती आवाज़ जवार की आवाज़ पर गहरा सांस भरकर रह गया जबकि जाविश गर्दन तक सुर्ख हुई थी। इसे बेसाख्ता ज़मीन में समा जाने की ख्वाहिश की। इसे जवार से ऐसी कोई उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। 2 मिनट अपनी ये खूबसूरत शक्ल गायब नहीं कर सकते। जवार को फिर से मुंह खोलते देख जरीक ने तेजी से दांत पीसते कहा, किस खुशी में। जवार ने इसे जिद करने वाले अंदाज में अपने चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट लिए कहा तो जरीक ने इसे घूरा। ऐसे क्या घूरे हो, पहले कभी गौर नहीं किया कि मैं कितना खूबसूरत हूँ। जवार ने मासूमियत से कहा तो जरीक ने आंखें घुमाकर इसे इग्नोर किया जब इसकी बात पर जाविश खिलखिलाई।
تو دونوں نے ہی ایک ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کو خود کی طرف دیکھتے دیکھ زاوش نے بے ساختہ اپنے منہ پر اپنی ہتھیلی جمائی۔ اس کی معصومیت سی حرکت پر ظریف نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اسے خود سے لگایا۔ چندا، میں آپ سے یہ پوچھنے آیا تھا کہ آپ کو اس ویک کی اسائنمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو پروفیسر نک کو سینڈ کر دوں؟ انہوں نے مجھے ای میل کیا ہوا ہے، کیا آپ نے دھیان نہیں دیا؟ ظریف نے اسے اپنے حصار سے نکالتے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں دریافت کیا تو زاوش نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ظریف نے پہلے حیرانگی اور پھر دلکش مسکراہٹ لیے اس کی کلائی میں موجود کھیلتا ہوا بریسلیٹ دیکھا اور پھر زوار کی طرف جو نرم گرم نگاہوں سے زاوش کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اور او آئی ایم ریئلی سوری بھائی، اسائنمنٹ تو کمپلیٹ ہو گئی ہے پر میں نے اپنی ای میل ہی چیک نہیں کی، ویسے بھی لاسٹ ڈیٹ تو پرسوں کی تھی۔ زاوش نے آہستہ سے اسے ساری تفصیل بتائی تو ظریف نے اپنا سر جھٹکتے اس کی بات پر دھیان دیا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، وہ یونی سے ریٹائر ہو رہے ہیں تو اسی لیے انہیں سب کی اسائنمنٹ جلدی لینی پڑی، ظریف نے نرمی سے کہا تو زاوش نے اپنے ہونٹ او کی شکل میں بنائے۔ اس کی اس حرکت پر زوار نے بے ساختہ اپنا چہرہ دوسری طرف کر کے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ کیوں وہ چلے جائیں گے تو یہ بزنس سبجیکٹ کون پڑھائے گا؟ زاوش نے اپنی جانب سے انتہائی پریشانی والی بات ظریف کے گوشے گزار کی تھی۔ تو زوار جو اپنے موبائل اپنی پاکٹ سے نکال رہا تھا ایک پل کے لیے رکا اور زاوش کو دیکھا، پر پھر مسکرا کر دوبارہ اپنا موبائل نکال کر کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ یہ آپ کی پرابلم نہیں ہے چندا، یونی والے جانے۔ ظریف نے اس کے بال اس کے ماتھے سے سائڈ پر کرتے تھوڑا سا کہکا لگاتے کہا تو زاوش نے مسکراتے سمجھنے والے انداز میں ہاں میں سر ہلایا۔ اوکے بھائی، میں کر دیتی ہوں، زاوش نے چہکتے کہا تو ظریف نے ہاں میں سر ہلاتے زوار کو دیکھا جو موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ تم میرے ساتھ آؤ گے؟ ظریف نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تو زوار نے اپنا دھیان اس کی طرف کیا اور موبائل اپنی پاکٹ میں ڈالا۔ اس کے چہرے پر اکتاہٹ دیکھ زوار کا کہکا بے ساختہ تھا۔ اس نے ایک نظر زاوش کو دیکھا جو اپنے ڈرار سے اپنا لیپ ٹاپ نکال رہی تھی اور پھر آگے ہو کر ظریف کے گلے میں بازو ڈالتے اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے سے نکلا تھا۔ یو نو وٹ، ایسے زچ ہوتے ہوئے تم مجھے بہت ہی پیارے لگتے ہو، زوار نے اسے اور تنگ کرتے کہا تو ظریف نے یک لخت اپنی گردن اس کے بازو کے نیچے سے نکال اور اس کے پیٹ میں ایک مکہ مارا تھا۔ آہا کمینے! زوار نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے نیچے کی طرف جھکتے بڑبڑاہٹ کی باز آ جاؤ! ظریف نے اپنے ہاتھ جھاڑتے اب کی بار اپنے چہرے پر مسکراہٹ لیے اسے آنکھ بند کرتے کہا تو زوار نے بے ساختہ اسے یوں سو گالیوں سے نوازا۔ بھونکو! کیا بھونکنا ہے؟ زوار نے اس کے قدم آگے بڑھتے دیکھ اس کے پیچھے چلتے جلے بھنے انداز میں کہا۔ بیٹھو تو صحیح۔ ظریف نے اپنے کمرے میں انٹر ہوتے اسے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہارا چندہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ظریف نے بغیر کسی تمہید کے سیدھی سیدھی بات کہی تو زوار نے گردن ٹیڑھی کرتے کنفیوزڈ ہوتے اسے دیکھا تھا۔ آئی مین اب وہ بڑی ہو گئی ہے، میچور ہے اور بالکل سیف بھی ہے۔ اگر تمہیں ابھی بھی اس سے اپنا رشتہ نہیں رکھنا تو تم اسے طلاق حلق سے زبان کھینچ لو گا۔ اگر یہ لفظ پورا اپنے منہ سے نکالا تو ظریف نے سنجیدگی سے اسے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتے جان بوجھ کر اس طریقے کی بات کہی تھی۔ جب زوار نے ایک سیکنڈ میں اس تک پہنچتے اس کا کالر پکڑتے دھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ ظریف نے ایک پل تو سچویشن کو سمجھا پر پھر اپنے بالکل سامنے زوار کے غصے سے سرخ چہرے کو دیکھتے اور اپنے گلے پر پڑتے دباؤ کو محسوس کرتے اس کے ہاتھوں کو اپنے کالر سے جھٹکنا چاہا۔ ریلیکس سی، میں تو جسٹ تمہاری مشکل آسان کر رہا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟ تم نے ہی کہا تھا۔ ہاں سب یاد ہے مجھے، پاگل تھا میں، یہی سننا تھا نا تم نے؟ ہاں تھا میں پاگل جو اس کی معصومیت کو نہیں سمجھ پایا، پاگل تھا میں جو اس کی معصومیت کو اس کی بے تکی شرارتوں کا نام دے دیا تھا، پاگل تھا میں جو اس کی محبت کو نہیں سمجھ پایا۔ اب سمجھ گیا ہوں نا تو ہر ایک بندے کی جان لے لوں گا جس نے میری وش کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ تم ہو یا میری ماں۔ ظریف کی بات ایک بار پھر سے کاٹتے زوار نے ہذیانی کیفیت میں اسے صوفے پر دھکیلتے اس کے سامنے چیختے ہوئے کہا تو ظریف نے آنکھیں پوری کھولے اس کے پاگل پن کو دیکھا۔ یہاں رہتی ہے وہ؟ زوار نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے زاوش کے ذکر پر آواز تھوڑی دھیمی کرتے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے کہا، ہر پل یہاں گھومتی ہے وہ۔ زوار نے اپنی کن پٹی بجاتے اپنے دماغ پر 2 انگلیاں رکھتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظریف نے حیرانگی سے اسے پل میں چینج ہوتے موڈ کو دیکھا۔ اسے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ زوار اپنے اور زاوش کے رشتے کو قبول کر رہا ہے اور کیا پتہ زاوش کو چاہنے بھی لگا ہو، پر وہ اس کے لیے اتنا جنونی تھا اسے اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ کیا ہو گیا ہے یار، تم تو میری جان لینے کے در پر ہو، میں تو تمہیں تمہاری بات ہی یاد دلوا رہا تھا۔ ظریف نے صوفے پر سیدھا ہوتے اپنی شرٹ سیٹ کرتے طنزیہ انداز میں کہا تو زوار نے سرخ آنکھوں سے اسے گھورا۔ مجھے نہیں لگتا کہ تم لوگوں کو پہچاننے میں ذرا سا بھی مجھے دھوکہ کھاتے ہو۔
تو کیا تمہیں میرے جذبات سمجھ میں نہیں آئے؟ زوار نے جواباً اس پر بھی جیسے طنز کیا تھا۔ اب لگ رہا ہے نا تو ہے نا پتہ بہت ہے اب لگ گیا ہے نا پتہ بہت ہے، ظریف نے تیز لہجے میں کہتے اپنی گردن کو مسلا سالا۔ ظریف نے اپنی گردن پر چبھن محسوس کرتے اسے گھورتے ہوئے کہا جو اب اس کے بیڈ سائڈ ٹیبل سے سگریٹ نکال کر اپنے منہ پہ رکھ کر جلا رہا تھا۔ وہ تو تم ہو میرے۔ زوار نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے گہرے مسکراہٹ کے ساتھ کہا غلطی کر دی، اس سے اچھا کسی راہ چلتے سے اپنی چندا کی شادی کروا دیتا۔ سیف تو اسے ظریف جیسے اب اسے ایسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا، جان بوجھ کر بولا، پر کچھ ٹوٹنے کی آواز پر فوراً چپ ہوا اور گردن گھما کر اپنے پیچھے دیکھا تو نظر سیدھا انتہائی سرد اور غصہ شدید غصے والے چہرے سے ٹکرائی۔ ظریف نے اسے انتہائی سنجیدہ دیکھ بے اختیار گلا تر کیا اور نیچے دیکھا جہاں پر پانی کا جگ چکنا چور ہوا تھا۔ سوری یار، تم تو سیریس ہی ہو جاتے ہو۔ ظریف نے اس کا موڈ ہلکا کرنے کو تھوڑا سا مسکراتے کہا تو زوار کو خود کی طرف باریک قدم اٹھاتے دیکھ فوراً اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ ہاں تو ہو جاتا ہوں میں سیریس، کیونکہ دنیا میں ایک ہی انسان ہے جس کے بارے میں زوار خان سیریس ہے، اور وہ زوار خان کی بیوی زاوش زوار خان ہے، تو اس کے بارے میں مذاق برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ بات جتنی جلدی تم سمجھ لو تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ ابھی تک میرے یہ ہاتھ تمہارے قتل سے اس لیے پاک ہے کہ تم زاوش کے بھائی ہو۔ زوار نے بمشکل خود کو اس کے سامنے جانے سے روکتا ایک ایک لفظ انتہائی سرد لہجے میں کہا اور تیز تیز قدموں سے باہر کی طرف بڑھا۔ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ ایک پل بھی ظریف کے سامنے رکا تو ضرور وہ خود اس پر ہاتھ اٹھانے سے روک نہ پائے گا اور دونوں کی لڑائی ہو جاتی، جو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کمرے سے نکلتے ہی ظریف نے گہرا سانس لیا اور اس کی پشت کو گورا، اور پھر ایک دم اس کی آنکھیں نرم ہوئی اور اس نے اپنی نظریں سامنے دیوار پر لگی زاوش کی بڑی سی تصویر کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ میرا فیصلہ بالکل ٹھیک تھا بھائی کی جان، یہی تو میں چاہتا تھا۔ آپ زوار خان کی محبت نہیں، عشق نہیں، بلکہ اس کا جنون بن جاؤ۔ اس کے لیے وہ ہر چیز پار کرنے کے لیے تیار رہے، اور آج وہی زوار خان جس کا کبھی آپ کو اپنانے کا دعویٰ تھا، آپ کے جنون کی آخری حد پر کھڑا ہے۔ ظریف نے اس کی تصویر پر نظریں رکھتے اس کی مسکراہٹ کے ساتھ دھیمے سے بڑبڑاتے کہا، اور پھر اب آپ کی آنکھوں میں زوار خان اور زوار کے لیے وہ جو چمک جو میں نے اس دن دیکھی تھی جب آپ نے اسے پہلے دن دیکھا تھا، آپ کی خوشی کے لیے تو بھائی کی جان بھی حاضر ہے چندا۔ ظریف نے ایک جذبات سے ایک ایک بات کہی جب آخر میں اس نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی پیچھے دھکیلی۔ مجھے لگتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے صرف میں کافی ہوں، پر زوار نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ اس دن اگر وہ نہ ہوتا تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا میں بھی زندہ ہوتا کہ نہیں۔ ظریف نے گہرے سانس لیتے ہوئے جیسے کسی سوچ میں کھوئے کسی ٹرانس کی کیفیت کے زیر اثر اب کی بار زاوش کی تصویر کے نیچے دیوار کو دھکیلتے بڑبڑاتے کہا، ماضی۔ ظریف نے اپنی کنپٹی کو سہلاتے ایک دم گاڑی کا یو ٹرن لیا۔ اس کے لیے خبر ہی بہت تھی کہ وہ عورت زاوش کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایسے یہ خبر ابھی 10 منٹ پہلے مل چکی تھی جب وہ اپنے آفس تھا، اور پھر اوپر سے وہ موجود بھی اسی ملک میں اسی شہر میں تھی۔ سنتے ہی ظریف کا سارا دماغ گھوم گیا تھا۔ اسے پتہ تھا کہ زاوش اپنے فرینڈ کی برتھ ڈے میں گئی ہے، اور اس نے بہت ساری کلاسز بھی لی تھی اور اس کی ٹینشن میں اضافہ کے لیے بہت تھا۔ اس نے اسے بہت ساری کالز بھی کی تھی اور اس کی ٹینشن میں اضافہ کرنے کے لیے بہت تھا کہ وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہی۔ یا اللہ چندا! ظریف نے اسٹیئرنگ وہیل پر زور سے مکے مارتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بڑبڑاہٹ کی اور وہ اپنی گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر لی۔ انکل، بھائی نے کہا تھا وہ لینے آئیں گے، کیا وہ نہیں آئے؟ زاوش نے اپنی فراک کے کونے کو اپنی انگلیوں میں گھماتے آنکھیں پٹپٹاتے سامنے دروازے کھولے کھڑے ڈرائیور کی طرف کو مخاطب کیا تو اس نے نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ سر بیزی تھے گڑیا، انہوں نے کہا کہ جب آپ گھر جائیں گی تو وہ آپ کے لیے وہیں ہی آئس کریم لے آئیں گے۔ اس کو منہ کے زاویے بناتے دیکھ وہ ابھی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلتے دیکھ ڈرائیور نے نرمی سے اسے بہلایا، پر انہوں نے پرامس کیا تھا کہ وہ مجھے آئس کریم پارلر لے کر جائیں گے۔ اس کے بچوں کی طرح پاؤٹ بنا کر کہنے پر ڈرائیور نے آہستہ سے کہکا لگایا، جب سر گھر آئیں گے تب آپ ان سے ناراض ہو جانا گڑیا، ابھی چلو، زیادہ دیر ایسے یہاں کھڑا ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ ڈرائیور نے پھر نرمی سے اسے سمجھانا چاہا، رکیں انکل، میں بھائی کو کال میرا موبائل کدھر ہے؟ زاوش نے اپنی بات کہتے ہوئے اپنے لانگ کوٹ کو پاکٹ کو چھانتے ہوئے کہا جب موبائل نہ ملنے پر وہ ہڑبڑائی۔ اس نے جلدی سے اپنا بیگ اپنے سامنے کیا اور اس کی ہر زپ کو اچھے سے ٹٹولا، لگتا ہے اندر رہ گیا، میں بھی آتی ہوں انکل، بس 2 منٹ۔ اس نے بغیر ڈرائیور کی سنے جلدی سے اپنی بات کہی اور فوراً
فوراً سڑک کراس کرنے لگی تو ڈرائیور نے اسے روکنا چاہا، پر وہ پہلے ہی جا چکی تھی۔ زاوش نے جلدی سے اپنی کلاس میں انٹر ہوئے جہاں بیٹھی تھی، اس ٹیبل کے نیچے اپنا موبائل اٹھایا اور فوراً باہر نکلی۔ اس نے اپنا موبائل آن کیا تو ذریع کی کوئی 15 مسڈ کالز دیکھ کر ناک چڑھائی۔ ہاں، اب ہمیشہ کی طرح بھائی بتائیں گے کہ کیسے بزی ہیں یہ وہ۔ اس نے راہداری سے گزرتے خود سے بڑبڑاتے آنکھیں چپکاتے ہوئے کہا جب اس کا موبائل ایک بار پھر بجا۔ اس نے موبائل پر چمکتے ذریع کے نام کو دیکھا اور پھر کو سوچنے لگے بھائی پریشان ہی نہ ہو جائے۔ اس نے کہتے موبائل کو دیکھتے کال پک کی اور موبائل اپنے کان سے لگایا۔ وہ اپنے کالج کے گیٹ سے باہر نکلی تھی۔ چندہ دریک نے گہرے سانس کے ساتھ موبائل میں اسے پکارا تھا جب وہ کہ اس وقت جہاں وہ تھا وہاں سے اسے زاوش تھوڑی تھوڑی نظر آ رہی تھی، پر سامنے تھوڑی ٹریفک ہونے کی وجہ سے وہ رکا ہوا تھا۔ زاوش کو دیکھتے ہی اس نے سکون کا سانس لیا۔ فوراً اپنی گاڑی میں جاؤ، اس نے حکمی انداز میں سنجیدگی سے کہا۔ تو اس کا ایسا لہجہ دیکھ زاوش نے موبائل کو اپنے کان سے ہٹا کر اپنے چہرے کے سامنے کیا اور گھورا۔ ایک تو خود مجھ سے پرامس توڑ دیا بھائی نے اور غصہ بھی خود کر رہے ہیں آئے بڑے۔ زاوش نے ایسے موبائل کو گھورتے بڑبڑاتے کہا۔ تو اس کی حرکت اور بات پر پیچھے 1 گھنٹے میں ذریع کے چہرے پر اب ہلکی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ جا رہی ہوں بابا بھائی آہا۔ زاوش نے موبائل کان سے لگاتے نروٹے سے انداز میں اپنی بات کہی جب فائر کی آواز پر اس نے زور سے چیخ ماری اور موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے سڑک پر گرا۔ فائرنگ کی آواز پر اور زاوش کی چیخ سے ذریع کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا۔ اس نے تیز تیز گاڑی کا ہارن بجایا اور سامنے کوئی بھی نکلنے کا راستہ نہ دیکھ اس نے ایک نظر زاوش کو دیکھا اور دوڑ لگائی، جو کسی مجسمے کی طرح نظر ایک جگہ پر ٹکائے ہوئے تھے اور اپنے کانپتے ہاتھوں کو اپنے منہ پر رکھے ایک ہی سیکنڈ میں ہچکیوں میں رونے لگی تھی۔ ذریع نے بے ساختہ اس کی نظروں کے تعاقب دیکھا جہاں پر ڈرائیور سڑک پر گرا ہوش و حواس سے بیگانہ گرا ہوا تھا جبکہ اس کے سینے سے بل خون نکل رہا تھا۔ اس نے بغیر ادھر ادھر دیکھے اپنی گاڑی سے نکلتے تیز تیز بھاگنا شروع کر دیا جبکہ نظریں صرف ایک ہی ہستر پر تھی، اپنی چندہ پر، اپنی بہن پر، زاوش راجپوت پر۔ اندھا دھند بھاگتے اسے نظر ہی نہ ہوا کہ سڑک کے بیچوں بیچ بھاگ رہا ہے۔ کسی گاڑی میں لگتے لگتے اس نے جلدی سے اپنا چہرہ موڑا اور نیچے سڑک پر گرا۔ ذریع کے بغیر خود کی پرواہ کیے اپنے ہاتھ کی ہتھیلیوں پر آئی رگڑوں کو اگنور کرتے جلدی سے اٹھنے کی کوشش کی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اس نے زاوش کی وجوہ سے نظریں ہٹائی تھی۔ اس نے جلدی سے اٹھ کر اپنی نظر اسی جگہ پر کی جہاں زاوش کھڑی ہونی چاہیے تھی، پر وہ وہاں نہیں تھی۔ اس نے 1 منٹ کے لیے اپنی نظریں زاوش سے ہٹائی تھی اور وہ غائب تھی۔ ذریع نے جلدی سے جگہ پہنچ کر ادھر ادھر ڈھونڈنا چاہا۔ اس نے جلدی سے گہرے گہرے سانس لیتے اپنے قدم اس ڈرائیور کی طرف بڑھائے۔ وہاں پر پہلے ہی کچھ لوگوں کا بہت بڑا مجموعہ تھا۔ اس نے لوگوں کو کہتے سنا کہ وہ ڈرائیور ابھی زندہ ہے۔ اس نے اپنے قدم وہیں سے پیچھے موڑ لیے اور اسی جگہ پر آ کر کھڑا ہوا جہاں پہلے زاوش کھڑی تھی۔ جب اس کی نظر اس کے موبائل پر پڑی، اس نے تھکے سے انداز میں نیچے جھکتے موبائل اٹھایا۔ جہاں ابھی بھی ذریع کی کال چل رہی تھی، وہ اپنا موبائل بھی ایسے ہی گاڑی میں پھینک آیا تھا۔ اسے یہ بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ وہ یہ سب 2 منٹوں کا کھیل ہوگا۔ وہ زاوش کی اپنی جگہ اپنی نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ اس نے ادھر ادھر ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اسے پتا تھا جس کا اسے ڈر تھا وہی ہو چکا ہے۔ اب اس نے اپنے مخصوص انداز میں ایئرپورٹ سے نکلتے اپنی چابی اپنی انگلیوں میں گھمائی۔ فرق بس اتنا تھا کہ اب کی بار وہ چابی اس کے بائک کی نہیں بلکہ اس کی کار کی تھی۔ اس نے چہرے پر گہری مسکراہٹ لے کر اپنے قدم اپنی گاڑی کی طرف بڑھائے اور ببل چنگم چباتے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ اسے پاکستان میں تو بالکل بھی کوئی پریشانی نہیں تھی کیونکہ یہاں اس کی ماں تھی جس سے اسے شدید نفرت تھی، پر ابھی بھی جب انہیں پتہ لگا تھا کہ زوار پاکستان آ رہا ہے، انہوں نے فوراً اس کے لیے سارے انتظامات کر دیے تھے اور اس بار وہ بالکل بھی اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا، اسی لیے چپ چاپ ان کی بات مان گیا تھا۔ اسے نفرت ہی شہرت سے، اس کے نام سے اور سب سے بڑھ کر اس کے کام سے۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنا سر جھٹکا اور اپنے ہاتھوں میں موجود بڑا سا پھولوں کا بوکے اور اپنا بیگ پیچھے سیٹ پر پھینکا اور گاڑی سٹارٹ کی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سامنے اپنے موبائل پر ذریع کا نمبر ڈائل کیا، پر کوئی 4-5 کالز کے بعد بھی اس نے کوئی کال پک نہ کی تو زوار نے الجھتے موبائل ڈیش بورڈ پر پھینکا۔ پتہ نہیں کون سے مراقبے میں گم ہو جاتا ہے یہ انسان۔ اس نے خود سے بڑبڑاتے الجھتے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور اب اس کی منزل راجپوت ہاؤس تھی۔ ذریع نے کوئی 2-3 گھنٹے کی محنت کے بعد اب گھر میں قدم رکھا تھا۔ وہ بہت تھک گیا تھا پر فی الحال وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے اپنے قدم تیزی سے اپنے گھر میں بنے آفس کی طرف بڑھائے اور احترام سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا۔ اتنی ساری پولیس اور اپنے خاص آدمیوں کی مدد لے کر بھی اسے زاوش کا کچھ نہیں پتا چلا تھا اور اسے یہی چیز گھل رہی تھی۔ ذریع نے تیزی سے اپنے ٹیبل کی کیبن سے اپنا لیپ ٹاپ نکالا اور اپنی چیئر پر بیٹھتے اسے اوپن کیا۔ جب اسے مین ڈور کلکنگ کی آواز
اساس آواز سنائی تھی۔ اس نے تعجب سے اپنے آفس سے بند دروازے کو دیکھا اور فوراً سے اپنے ڈرار سے اپنی گن نکال کر اپنے ہاتھ میں لی۔ ظریف اپنی جگہ سے اٹھا اور آگے بڑھا تھا۔ ظریف نے اپنے آفس کا دروازہ کھولا اور لیونگ ایریا میں داخل ہو کر مین ڈور دیکھا جو اب ویسے ہی بند تھا جیسے اس نے کیا تھا۔ تو اس نے اپنے قدم مزید لیونگ ایریا کی جانب بڑھائے۔ جب اسے کچن میں کچھ اور چیزوں کی آواز سنائی دی تو اس نے اپنے ہاتھ میں موجود گن پر اور مضبوطی کیے پکڑا۔ فی الحال گھر میں اس کے سوا کوئی میڈ بھی نہیں تھی جو وہ یہ سوچتا۔ اس نے اپنا رخ کچن کی طرف کیا اور کچن کے دروازے میں آتے ہی اس نے اپنے گن سامنے کر کے ٹارگٹ لیا۔ یہاں ہے، کہاں ہے سب؟ زوار نے پانی کا گلاس اپنے ہونٹوں سے لگاتے اپنا رخ پیچھے موڑا تو ظریف جو خود پر گن تانے دیکھ کر ایک دم سے کھانسنے لگا، جبکہ ظریف تو پل میں کنفیوز ہوا تھا اور جلدی سے اپنے گن نیچے کر کے اس کی طرف بڑھا جو اس کے کندھے کو تھپتھپانے لگا۔ اور ریلیکس یار زی، ظریف نے پریشانی سے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کہا۔ زوار نے تھوڑی دیر خود کو سنبھالا اور پھر اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے جھٹک کر پرے ہوا۔ بدتمیز انسان، ہاں ہاں اب جان سے مار دے، ویسے بھی صبح سے کال کر رہا ہوں، وہ پک کرنے کی توفیق تو ہوئی نہیں تمہیں۔ زوار نے اسے دیکھتے دانت پیستے ایک ایک بات کہی تو اسے اتنے ڈرامائی انداز پر ظریف کو اتنی ٹینشن میں ہنسی آ گئی اور اس نے اسے بغیر کچھ کہے آگے بڑھتے گلے لگایا تو زوار کو کچھ کھٹکا تو صبح پر پھر اس نے بھی اسے خود سے اس کے گرد ہزار بنایا اور اسی چیز کی تو ظریف کو سب سے زیادہ ضرورت تھی، کسی اپنے کے ساتھ کی، کسی اپنے کے ہزار کی۔ جب 2-3 منٹ تک ظریف پیچھے نہ ہوا تو زوار نے اس کے کندھے سے پکڑ کر خود سے ہلاک کیا اور اس کا چہرہ اور اس کی آنکھوں میں چمکتی منہ دیکھ وہ ٹھٹکا۔ تم یہاں پاکستان میں کیسے؟ ابھی زوار کچھ بولتا جب ظریف نے خود کو کمپوز کرتے اس کے یہاں ہونے کی وجہ پوچھی۔ میرا چھوڑو، یہ کیا حالت کی ہوئی ہے، تم مجھے پریشان لگ رہے ہو ظریف۔ زوار نے اس کی بات کو سرے سے اگنور کرتے سنجیدگی سے کہا تو ظریف نے اپنے گلے میں اٹکتا آنسو کا گولا بمشکل نکالا اور بولنے کے لیے منہ کھولا۔ جی زاوش اسے بمشکل اتنے الفاظ کیے تھے۔ ہاں زاوش، آگے بول۔ زوار نے تیزی سے اس کے آگے بولنے کا کہا۔ صبح ٹائم مجھے کال آئی اور اسی طرح ظریف نے شروع سے لے کر اس کی آنکھوں کے سامنے زاوش کے کڈنیپ ہونے کی تفصیل اسے بتائی، جبکہ باقاعدہ آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ زوار تقریباً 2 منٹ کے لیے تو جیسے بالکل چپ ہی ہو گیا تھا۔ اسے کہیں نہ کہیں دل میں درد سا اٹھا محسوس ہوا تھا، پر زاوش کے لیے نہیں، ظریف کے لیے۔ اس نے جلدی سے خود کو کمپوز کیا اور کاؤنٹر کے ساتھ لگے ظریف کی طرف بڑھا۔ ہے ریلیکس یار ظریف، تم ایسے کمزور پڑو گے تو تمہاری چندا کا کیا ہوگا، ہمیں جلدی سے ڈھونڈنا ہوگا۔ زوار نے اس کے کندھے کو سہلاتے سنجیدہ مگر نرم لہجے میں کہا تو ظریف نے ایک گہرا سانس لیا تھا اور کچن میں بنے سینک کی طرف بڑھا۔ ظریف نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اپنی آنکھوں میں مزید آنسو کی وجہ سے ہوتی چبھن کو دور کرنا چاہا۔ ہاں چلو میرا آفس میں چلتے ہیں، ظریف نے واپس اپنا رخ زوار کی طرف کرتے کہا تو اس نے آہستہ سے ہاں میں سر ہلایا۔ یہ کس چیز کی لوکیشن ہے؟ آفس میں آتے ہی ظریف نے اپنے لیپ ٹاپ کا رخ زوار کی طرف کیا تو اس نے ایک آبرو چکاتے اسے سوال کیا تھا۔ چندا کے ہاتھ میں جو بریسلٹ ہے اس میں ٹریکنگ ڈیوائس ہے، ظریف نے سنجیدگی سے بتایا۔ اوہ گڈ، گریٹ یار، پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ اس کی بات پر زوار نے ایکسائٹڈ ہوتے ٹیبل پر ہاتھ مارتے کہا تو ظریف نے نام میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ عورت جو بھی ہے پہلے بھی یہ حرکت کرنے کی کوشش کر چکی ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے۔ ظریف نے اس کی طرف دیکھتے بہت سنجیدہ اور نفرت بھرے لہجے میں کہا تو زوار نے بھویں سکیڑی۔ کون سی عورت؟ اور تم نے پہلے اس عورت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ زوار نے اسے سوال کیا۔ لانگ سٹوری، ظریف نے گہرا سانس لے کر بات ختم کر دی تھی جیسے تو زوار نے سمجھتے اسے مزید فورس نہ کیا۔ اچھا تم اس عورت کے بارے میں کچھ پتہ ہے کیا؟ مطلب کون ہے، ایسا کیوں کر رہی ہے؟ زوار نے سنجیدگی سے کہا۔ بول تو رہا ہوں لانگ سٹوری، مجھے اس کے متعلق کچھ نہیں پتہ، نہ ہی میں نے اسے کبھی دیکھا ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ زاوش کے باپ سے بہت پیار کرتی تھی اور چندا کو نقصان پہنچانے کا مقصد اس کی ماں سے بدلہ لینا ہے، اور مجھے اس بات کا ہرگز اندازہ نہیں ہے کہ اس عورت کو کیسے پتہ لگا کہ وہ میری چندا میری بہن نہیں ہے بلکہ ہادی انکل کی بیٹی ہے۔ ظریف نے آہستہ سے ایک گہرا سانس لے کر بات شروع کی اور جب بات ختم کی تو آفس میں گہری خاموشی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آیا، یہ تو مجھے بھی پتہ ہے کہ وش تمہاری سگی بہن نہیں ہے، پر یہ انکل ہادی کون ہے؟ زوار نے جیسے تجسس سے پوچھا۔ بلکہ چھوڑو، پہلے اس لوکیشن کو ٹریس کرو صحیح سے۔ زوار نے اسے اپنی طرف گھور کر دیکھتے تیزی سے کہا اور جلدی سے اس کا لیپ ٹاپ مزید اس کی اپنی طرف کر کے لوکیشن دیکھنی چاہیے، اور لوکیشن دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا اور پھر اپنی سوچوں کو جیسے اس نے جھٹکنا چاہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے شرل کیوں ہوں؟
ज़रीक ने इसकी हरकत नोट की थी, तभी इससे पूछा था, आई नो दिस लोकेशन। ज़वार ने इसे संजीदगी से बताया तो ज़रीक फ़ौरन अपनी जगह से उठा और टेबल की दूसरी साइड पर घूमकर इसकी तरफ आया। ये तो ज़रीक ने लोकेशन देखते ही आंखें झपकाते ज़वार को देखा, जैसे चेहरे पर अब इंतहाई संजीदगी थी, हद से ज़्यादा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, तुम वैसे ही बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ज़रीक ने संजीदगी से कहा तो इसकी बात पर ज़वार का कहका गूंजा। एक बात बताऊं, तुम्हें यह सब कैसे पता था कि वो औरत जिसने विश को किडनैप करवाया विश के बाप से मोहब्बत करती थी? ज़बार ने अपना कहका रोकते संजीदगी से खुद को कंफ्यूज नज़रों से देखते देख ज़रीक से कहा, ऐसी औरत से इसकी कॉल आई थी मुझे 4-5 महीने पहले, जब मैंने गुस्से से इससे पूछा कि वो कौन है और जाविद से क्या चाहती है। तुमने नाम नहीं पूछा इसका, या तुम इनकी आवाज़ नहीं पहचान पाए? ज़रीक ने बताने पर ज़बार ने एक और सवाल किया था तो ज़रीक ने आहिस्ता से नाम में सर हिलाया, काजिम काजिम हादी। ज़वार ज़वार ने किसी सोच के तहत खुद से बड़बड़ाहट की। ये फुल नेम है अंकल हाथी का, जाविश के बाबा का। ज़रीक ने इसकी बड़बड़ाहट सुनते संजीदगी से कहा तो ज़वार ने एकदम गर्दन ऊपर करके इसे देखा। बेहतर मतलब जाविश के पीछे कोई और नहीं, लारेब खान है। वाह! ज़वार ने पहले संजीदगी से और फिर कहका लगाते कहा तो ज़रीक को इसकी जहनी कैफियत पर शक हुआ, लेकिन अब जैसे इसके लिए भी कुछ ना कुछ क्लियर होता जा रहा था। क्या हो गया है ज़ई? कोई और भी तो हो सकता है इन सब के पीछे, और तुम इतने यकीन से नहीं बोल सकते। ज़रीक ने इसे समझाना चाहा, जब ज़वार ने ना मैं गर्दन हिलाई। नहीं, ये सच है, मुझे बेहतर पता है, बाकी अब जाविश को तुम मुझ पर छोड़ दो। और सवार ने अपने मुंह पर हाथ फेरते इसे संजीदगी से कहा और अपना मोबाइल निकाला। ज़रीक ने गहरा सांस लेकर इसका एक एक अमल मुलाहिजा किया। हेलो, जावी ने किसी का नंबर डायल करते अपने कान से लगाते भारी और इंतहाई सर्द लहजे में कहा, मुझे आपसे मिलना है। जवान ने इस संजीदा लहजे में जैसे अपनी बात ख़त्म करना चाहिए, पर फिर एकदम इसके माथे पर कई कई बल नमदार हुए। मुझे आपसे अभी आधे घंटे में मिलना है, मैं आपके ठिकाने पर ही आ रहा हूँ। जवार ने ठिकाने पर जोर देते हुए गहरा सांस लेकर कहा। इसे कभी उम्मीद नहीं थी कि वो इस जगह पर भी जाएगा जहाँ इससे सख्त नफरत थी। जवान ने अपनी भारी कदम इस जगह पर रखे जहाँ आते ही इसे खुद से घिन महसूस होने लगती थी। कॉरिडोर की राहदारियों में से गुजरते इसे कई लड़कियों के रोने की आवाज़ें, सिसकियों की आवाज़ें बखूबी सुनाई दे रही थी। बेसाख्ता इसका दिल अल्लाह के डर से धड़का। चाहे वो एक अच्छा मुसलमान नहीं था, पर इसका ईमान भी इतना मरा हुआ नहीं था कि ये सब देखकर इसे अपने अल्लाह से खौफ ना आता। राहदारियों में खड़े गार्ड्स ने इसे कुछ नहीं कहा, जिसका मतलब था कि इनको पहले इसके आने की इत्तला मिल गई थी। इसने अपने कदमों की रफ्तार तेज़ कर दी। इसे अब अपने आप को काबू रखना था और ज़रीक और अपने प्लान के मुताबिक चलना था। इसने ना चाहते हुए भी वहाँ से गुजरते इन लड़कियों की आवाज़ों पर गौर किया। इसे विश के साथ साथ इन लड़कियों को भी बचाना था, पर पहला काम जाविश थी। इसने लिफ्ट से ज़मीनों की तरफ बढ़े और तेज़ी से ऊपर चढ़ने लगा। इसे पता था इसकी माँ ऊपर वाले किसी भी कमरे में हो सकती है। जवार ने अपने कॉलर के साथ लगा ब्लूटूथ ऑन किया था। है हाय ज़रीक, इसने आहिस्ता से आखिरी सीढ़ी चढ़ते सरगोशी की। हाँ हाँ जी, मैंने पुलिस फार्म को इन्फॉर्म कर दिया है, अब सब तुम पर है, तुम्हें ये सब कुछ आधे घंटे में करना है। दूसरी साइड से ज़रीक की संजीदा आवाज़ गूंजी तो इसने आहिस्ता से ठीक है कहा और इस फ्लोर पर मौजूद एक कमरा खोलकर चेक करने लगा। ये फ्लोर लारेब खान का था, तो यहाँ कोई गार्ड मौजूद नहीं था। इसने एक से दूसरे से तीसरे कमरों के दरवाजे खोल कर देखे। जब तकरीबन कोई छठे रूम के दरवाजे पर इसका नाम पर रखा तो हाथ वही रुक गया। प- प- पीछे हटो मामा, मेरे भाई तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हिचकियों में आती आवाज़ें और इन जुमलों में अपने भाई का जिक्र करते इनमें बंधा एतमाद। और फिर वो इस आवाज़ को कैसे ना पहचानता जिससे इसे खासी चिढ़ थी। गवार ने यकलक बगैर और कुछ सुने और समझे ठाह की आवाज़ से दरवाज़ा खोला और उसकी आंखों ने बेइख्तियार समाने का मंजर तरतीब दिया और अपने सामने और इसे अपने आप गुस्से की शदीद जलन से जलता महसूस हुआ। जहाँ बेड के साथ नीचे ज़मीन पर बैठी जाविश कांपते हाथों से अपने से कई गुना बड़े आदमी को खुद से दूर करने में हलकान हो रही थी। एक पल की देर थी और वो आदमी एक शदीद झटके से ज़मीन में गिरा था और अभी वो संभलता ना था कि ज़बार ने इस पर मुक्कों और थप्पड़ों की बरसात कर दी। गुस्से की इंतहा थी, इसका बस नहीं चाह रहा था कि सामने मौजूद इसी शख्स को भी और इसी वक्त शूट कर दे, और इसने किया भी ऐसा ही था। ज़बार ने अपनी गन होल्डर से अपनी गन निकाली और सामने बेसुध पड़े इंसान को देखा जो कुछ बोलने की तगोदो में था। इसने इसकी आंखों आंखों में देखते गन को
سائلنسرز پر لگایا اور 4-5 گولیاں اس کے آر پار کر دی۔ زوار نے شدت نفرت سے اس کے بے جان وجود کو دیکھا اور ایک آخری بار ایک زوردار لات اسے رسید کی اور پیچھے ہٹتے تیزی سے ادھر ادھر ٹہل کر اپنا غصہ کم کرنے لگا۔ زاویز زاوش زاوش کی بہت ہلکی سے منمناہٹ پر اس نے اپنی سرخ آنکھیں اس کی طرف کی اور اس کی حالت دیکھ کر ایک بار خود کو ریلیکس کیا اور گہرا سانس ہوا کے سپرد کر کے اس کی طرف بڑھا تو زاوش ایک دم تھوڑا اور پیچھے کھسکی۔ زوار نے تعجب اور خفگی سے اس کی حرکت نوٹ کی اور دوزانوں اس کے سامنے بیٹھا تو زاوش نے ایک بار پھر تھوڑا اور پیچھے ہونے کی کوشش کی پر پیچھے موجود بیڈ کی وجہ سے ایسا نہ کر پائی۔ زوار نے اب کی بار اس کوشش کو پر بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وش چلائی، مجھ سے ڈر رہی ہو؟ اس بار لہجہ تھوڑا نرم تھا مگر سنجیدہ۔ زاوش نے اس کی بات کو جواب دیے بغیر اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا جو حد سے زیادہ ڈری ہوئی تھی اور بمشکل ہی جیسے اپنے ہوش سنبھال کے بیٹھی تھی۔ اس بات کا اندازہ زوار کو بھی تھا پر اس کا خود سے ایسے ڈرنا نہ جانے کیوں اسے بہت برا لگ رہا تھا۔ اس نے کب اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ایسا ڈر دیکھا تھا؟ وہ تو اسے صرف تب ڈرتی تھی جب کوئی شرارت کرنے کے بعد اس کا سامنا زوار سے ہو جاتا تھا اور اسے ہمیشہ کی طرح یہی سننے کو ملتا تھا، تمہاری حرکتیں بچوں جیسی ہی رہنی ہیں۔ زوار نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی۔ مما میں کچھ غلط نہیں کر رہی تھی پاپا پرامس مجھے نہ ماریے گا پلیز۔ زاوی اس کی ہچکیوں کے درمیان کی گئی بات پر زوار کا دل بے ساختہ دھڑکا تھا جیسے اس کے دل پر کسی نے منو بوجھ رکھ دیا تھا۔ شٹ اپ اوکے ایوری تھنگ از فائن وش، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے اب کی بار اس کا دوسرا ہاتھ جو اس کے پہلے ہاتھ کو زوار کی گرفت سے چھڑوانا چاہ رہا تھا پکڑتے انتہائی نرمی سے کہا تو زاوش ایک دم سسکی۔ زوار نے ایک دم اس کا ہاتھ چھوڑا اور اسے دیکھا جس کے چہرے پر درد کی شدت سے سرخی پھیلی ہوئی تھی۔ زاوش نے تیزی سے اپنا ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کیا اور اس ہاتھ پر موجود اس گہرے زخم پر پھونک مارنا شروع کر دیا۔ زوار نے پھر سے اب کی بار احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی ہتھیلی کو بغور دیکھا جس پر گہرا جلنے کا نشان تھا، سگریٹ کے جلنے کا نشان۔ زوار قہر آلود نظروں سے سائڈ پر پڑے بے جان وجود کو گھورا۔ زاوی ان نے مجھے ٹچ کیا پرامس میں نے نہیں کچھ کیا قسم۔ زاوش اس کے چہرے پر سرخ تاثرات آتے دیکھ ایک بار پھر سے بولنا شروع ہوئی جب زاوی نے نرمی سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ مجھے پتا ہے اوکے ریلیکس جسٹ فائن۔ زاوی نے پھر سے نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اسی نرمی لہجے سے مخاطب ہوا اب اٹھو ادھر سے اور ایسے ڈرو تو نہیں بچہ، ذری کتنا پریشان ہوگا اگر اس نے آپ کو ایسی حالت دیکھی تو۔ زوار نے اسے سمجھانا چاہا تو زاوش نے سرخ چہرے اور سرخ آنکھوں سے چہرہ اب قدرے تھوڑا اوپر کیا۔ اب بھائی کدھر ہے؟ مجھے بھائی کے پاس جانا ہے۔ چھوڑے ذری کا نام سنتے ہی اسے جیسے اب تھوڑا ہوش آیا تھا اور وہ ایک دم بکھلائی۔ زوار نے ہونکوں نظروں سے اس کی بکھلاہٹ کو دیکھا جب وہ ایک دم اسے دور ہو کر کھڑی ہوئی اور فوراً دروازے کی طرف لکی۔ زوار نے اس کی طرف تیزی سے بڑھتے اس کا بازو جکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ ایک تو اس کے پاس ٹائم نہیں تھا اور وہ سنبھلنے پر ہی نہیں آ رہی تھی۔ میں پاگل ہوں جو گھنٹے سے بکواس کر رہا ہوں کہ ریلیکس ہو جاؤ سب ٹھیک ہے، پر نہیں تم نے تو ویسے بھی قسم کھائی ہے مجھے ٹچ کرنے کی۔ زوار نے اس کی کلائی پر زور ڈالتے آہستہ آواز میں کراتے کہا تو وش نے اس کے ساتھ لگے ہی چہرہ اوپر کر کے ڈبڈبائی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ وہ ڈری ہوئی تھی۔ اپنی بکواس بند کر کے نرمی سے اسے سمجھاؤ زی ورنہ کبھی تو میرے پاس پہنچو گے ہی۔ اپنے کان میں موجود بلوٹوتھ سے آتی سنجیدگی سے بھرپور بے بسی سی آواز پر زوار نے بے ساختہ گہرا سانس لیا اور وہ بچی نہیں ہے اسے سمجھاؤں تو سمجھ آئے گی۔ بیک گراؤنڈ کی آوازوں کو اگنور کیجیے گا سوری۔ اور وہ بچی نہیں ہے اسے سمجھاؤ تو سمجھ جائے گی۔ ذری کی اس بات پر زوار نے آنکھیں چھوٹی کر کے خود کو ٹکر ٹکر دیکھتی چھوٹی سی لڑکی کو گھورا۔ یہی تو غلط فہمی ہے تمہاری کہ یہ بچی نہیں ہے اور سنے پر سہاگا کے سمجھدار بھی ہے۔ زوار نے آنکھیں گھماتے کہا تو زاوش کی کلائی پر اپنی گرفت نرم کی اور اسے لے کر دروازے کی طرف بڑھا۔ چلو۔ زوار نے اب کی بار لہجہ نرم رکھا۔ دروازے پر پہنچتے زاوش کو آگے بڑھتا نہ دیکھ زوار نے بھویں اچکاتے اپنی گردن پیچھے کرتے اسے گھورا۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ چلو یا یہیں رکنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ زوار نے غصے سے اسے ایک جھٹکا دیتے کہا تو زاوش نے بچوں کی طرح اپنا ہونٹ باہر نکالے۔ اس کی اس حرکت پر زوار نے آنکھیں جھپکتے اپنا گلا تر کرے اور بے ساختہ ہی اپنی نظریں اس کے چہرے سے ہٹاتے ہی ادھر ادھر دیکھنے لگا پر کوئی 1 منٹ بعد اس کا کوئی رسپانس نہ دیکھ زوار نے بیزار نظروں سے ماتھے پر بر ڈالے اسے دیکھا پر نظریں زاوش پر پڑتے ہی اس کے ماتھے کے بالوں میں اضافہ ہوا تھا جبکہ بیزاریت کی وجہ سے شدید غصے سے لال ہو گئی تھی۔ زاوش کو اپنا پورا پھٹا بازو دیکھ کر
کھڑے دیکھ جس سے اس کی شرٹ بالکل نیچے تلکی ہوئی تھی، اسے بے ساختہ ہی پیچھے پڑے بے جان وجود کو دوبارہ مارنے کا من چاہا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اسے دوبارہ زندہ کر کے زمین میں گاڑ دے۔ زوار نے آنکھیں بند کر کے کھولی اور زاوش کو دیکھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اپنی جیکٹ کے لیے اپنی طرف بڑھایا، جب اسے محسوس ہوا کہ اس نے تو صرف اپنی بلیک ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے اور اس کی جیکٹ تو وہ زریق کے آفس میں ہی پھینک آیا تھا۔ آہا شٹ! زوار نے بیزاریت سے بھرپور نظریں جما کر سانس لیا۔ ادھر آؤ! زوار نے واپسی قدم کمرے کے اندر لیتے اسے بھی اپنے ساتھ ہی اندر کھینچا۔ زوار نے اسے ایک جگہ کھڑا کیا، جب اس کی نظر اس کے پیٹ کے پاس سے بالکل تھوڑی سی پھٹی شرٹ پر گئی۔ اس نے اپنے اندر آگ کے شعلے پھوٹتے محسوس ہوئے۔ کاش میرے پاس اتنا وقت ہوتا کہ میں اس کو 100 ٹکڑے کر سکتا۔ زوار نے ایک بار پھر زمین پر موجود اس وجود کو دیکھتے بڑبڑاہٹ کی اور زاوش کو دیکھا، جو آرام سے کنفیوز شکل ہی اسے دیکھ کے جا رہی تھی۔ انسان معصوم ہو پر زاوش راجپوت نہ ہو، اس کو خود کو ایسے اتنی زیادہ معصومیت سے دیکھ زوار نے اس کے منہ پر کہنے کی بجائے دل میں ہی سوچا تھا، اگر اب زاوش کو کچھ کہتا تو کوئی بعید نہیں تھی کہ زریق فوراً یہاں نازل ہو کر اسے سبق سکھاتا۔ اسی سوچ پر ہی زوار نے کندھے اچکاتے جھرجھری لی اور پھر سے زاوش کو دیکھا، جو انتہائی کنفیوز نظروں سے اب بھی اسے دیکھ رہی تھی۔ آج صرف اس 1 گھنٹے میں سامنے کھڑی اس لڑکی نے کئی بار اس کا دل دھڑکایا تھا، پر وہ زوار شاد تھا، خود اپنی نظروں میں ہی فیلنگ لیس۔ تو ہم اپنے ایپیسوڈ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔